آپ کرسی کے پیچھے بیٹھتی ہیں، بہرحال عورتوں کو میری کرسی کے پیچھے بیٹھے جہاں پہ سے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی نماز مغرب سے پہلے ایک صاحب سو رہے تھے، اذان ہوئی، آنکھ کھلی ان کی تو اس نے وضو کیا اور ایسے نماز آ گئی۔ دیکھو میرا بھائی، اگر سو کے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ عالم ویسے وہ سو رہے ہوں نیند نہ ہو، اب یہ اللہ جانے وہ جانے۔ اور صرف میرے مدنی پاک کی نیند جو ہے نا وہ ناقض وضو نہیں تھی، حضور کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا، حضور کے اقوال کا، افعال کا، اعمال کا عشق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی ہے، اچھا سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ لیکن حضور پاک سفر سے واپس آ رہے تھے اور تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال کو بلایا کہ بلال ایسا کرو کہ رات کا تھوڑا حصہ رہ گیا، قافلہ تھک گیا ہے بالکل، تو ہم سوتے ہیں، تو نے نہیں سونا تاکہ نماز نہ خراب ہو جائے، وقت پہ اذان دینی ہے۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ اچھا حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پلان ہوتا ہے نا، میں نے پلان رکھا اور بالکل مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جوں صبح صادق ہوگی تو میں کھڑے ہو کے اذان دوں گا، لیکن میں بھی تھکا ہوا تھا اور چونکہ ٹیک لگا لی تھی فغلبنی النوم، مجھ پہ بھی نیند غالب آ گئی۔ سب سے پہلے نیند سے اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج نکل آیا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کہاں ہے بلال، ہم نے جو ڈیوٹی لگا ہے، آپ نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، جیسے مولا نے آپ کو سلا دیا، آپ نے نبی کو سلا دیا، تو بلال کی کیا طاقت ہے؟ جب آپ سو گئے تو میں تو کچھ بھی نہیں نا۔ فخرجوا من هذه الوادي ان بها شیطان، اس وادی سے نکلو، آگے جا کے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس وادی میں شیطانی اثر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس گھر میں نماز نہ ہو اس گھر میں شیطان کا ڈیرا۔ اب ہماری یہ جو اہلیت کلاس ہے نا، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں نماز ہے، نماز کا ذکر ہی نہیں، نماز تو نماز ہے نا۔ ان کا باپ مر جائے ان کو جنازے کی دعا تو نہیں آتی، کھڑے جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو بہرحال اب جو مسئلہ تھا نا مشکل وہ یہ تھا کہ بھئی حضور پاک کو جب دل نہیں سوتا تو فجر کی نماز کیسے رہ گئی؟ تو اس لیے محدثین نے جواب دیا کہ نیند کا اور وقت کے ادراک کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں سو گئی تو حضور پاک کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ وقت اب آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے ادراک ہوتا ہے۔ نیند کھلے سب سے پہلے آنکھیں کھولتا ہے، نیند کرنا چاہے آنکھیں بند کرتا ہے، تو معلوم ہے تعلق آنکھ سے ہے، دل سے نہیں، دل تو ہر وقت دھڑکتا ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے۔ میری بیوی نے 2 دن پہلے عمرہ کیا، طواف 7 چکر، صفا مروہ کا صرف 1 چکر لگایا تو دم پڑ گئی۔ بھئی پھاڑ دیا کرو، کل بھی پوچھا تھا کسی نے۔ اگر ایک شخص نے عمرے میں طواف کیا اور سائی سے پہلے ہی گم ہو کر باہر نکل جائے، ہوٹل میں جا کے احرام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ گھر چلا گیا، ہوٹل میں گیا، احرام تبدیل کیا، واپس آ کے صفا مروہ دوڑی، بال کٹائے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے ہی اگر احرام ناپاک ہو جائے کیا کرے گا؟ بدلے گا یا دھوئے گا؟ میں نے 2 عمرے ادا کیے ہیں، تیسرا عمرہ ادا کیا، لیکن تیسرے عمرے پہ میں نے اپنے بال نہیں کٹوائے، بھول گیا تھا، دم پڑ گئی حضرت۔ اس طرح بھی پھرواؤ، ایک دم بھی دو، انشاءاللہ آگے کبھی نہیں بھولو گے۔ 400 ریال کو جب 28 سے ضرب دو کے بکری خریدو گے نا، مجال ہے تمہیں بھولے۔ اولاد کو بھی وصیت لکھ کے جائے گا،
عورت کو قبرستان میں جانا منع ہے. حضور نے فرمایا وہ نہ جائیں چونکہ رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، یہ وہاں کے حالات اور وحشت کو برداشت نہیں کر سکتے. عورت کا ناخن پالش لگانا کیسے ہے؟ صرف اتنا ہے کہ ناخن پالش لگا ہوا ہو اور اس کو ریموو نہ کرے. غسل جنابت آ جائے، نہ غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگا. اگر یہ شوق پورا کرنا ہے تو اس کو ریموو کر اتارنا پڑے گا، چونکہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، اور جب آپ پانی اوپر ڈالیں گے تو اس تہ پہ جاتا ہے، اندر ناخن پہ نہیں پہنچتا. میری بیٹی آپ کو شوق ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں، مہندی لگایا کرو ناخنوں کو. آج کل ہر قسم کی مہندی مل جاتی ہے، تم نے جو شوق کرنا ہے اور اپنے ناخن میچنگ کرنے ہیں سوٹ کے ساتھ تو اسی قسم کی مہندی ناخن کو لگا دو. اس سے وضو تو ہو جائے گا، غسل تو ہو جائے گا نا، کیونکہ مہندی کی تہ نہیں بنتی پر رنگ لگتا ہے. عورت کا خوشبو لگانا بالکل ضروری ہے، لیکن خوشبو خامد کے لیے لگائے، لوگوں کے لیے نہ لگائے کہ پرفیوم چھڑکا اور جناب پارٹی میں چلی گئی. رکن یمانی کا استلام کرنا سنت ہے، جائز کیا مانا؟ حضور پاک نے خود استلام فرمایا اللہ کے بندے. بہرحال عورتوں کو مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بڑا ہی مشکل ہے. وہ فرماتے ہیں اگر عورت آگے آ جائے یا محاذات پہ آ جائے دائیں بائیں، نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو شکر کرو کہ باقی ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، ورنہ یہاں تو کسی کی نماز نہ ہو. لیکن کوشش یہ کیا کرو ایسی جگہ نماز پڑھو جیسے یہ ستون ہے، ستون آگے آ جائے. اب چاہے آگے عورتیں ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا کم از کم اپنا بیگ شیگ آگے رکھ لیا کرے، کوئی ستھرا رکھ لیا کرے. کچھ عورتیں بھی خیال کریں، کچھ مرد بھی خیال کریں. عورتیں عورتوں کی طرف ہوں، مرد مردوں کی طرف ہوں. زیادہ طواف کرنا افضل ہے. مسجد عائشہ کے عمرے سے، جیرانہ کے عمرے سے وہ جائز ہے، نفلی عبادت ہے، کہ طواف زیادہ افضل ہے. انڈیا کشمیر کی آزادی کے لیے میں تو روز دعا مانگتا ہوں کشمیری بھائیوں کے لیے، اللہ کے بندے. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ صرف دعاؤں سے کیا ہوگا؟ آج ساری رات تم دعا مانگتے رہو، کھانا نہ کھاؤ، پیٹ بھر جائے گا. اسی لیے وہ پرانے لوگ کہتے تھے جی مرنے سے قبر بھرتی ہے، کسی بغیر کسی کے مرے کے قبر تو نہیں کھا. تو جب تک اس کے لیے پوری امت مسلمہ کٹھی ہو کے نہیں کھڑی ہوگی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. نہ کشمیر کا ہوگا، نہ فلسطین کا ہوگا، نہ کسی اور جگہ کا. یعنی آپ یقین کریں کہ اس وقت یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے اور مسلمانوں کی کتنی ہے. اگر مسلمان کٹھے ہو کے پیشاب کریں نا تو یہودی ڈوب جائیں گے. لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ اپنا ایک آدمی بھیج کے تمہیں انگلیوں پہ نچا رہے ہیں. میرا بھائی دعا تو ہم روز کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں کیا رکھا ہے؟ کمپنی کے ویزے پہ آ کے حرم میں کام کرنے کے لیے کمپنی والے احرام نہیں پا رہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ کمپنی کے کام سے آیا ہے اور کمپنی نے منع کیا ہے. ماضی کے آگے سے گزرنا منع ہے، کوئی بالکل منع ہے. اگر حکم ہے کہ کوئی گزرے تو ہاتھ سے روک دو. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر یہاں ایسا ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزر جاؤ. مرے ہوئے کے اولاد رکھ سکتی ہے، بہتر ہے کہ فدیہ ادا کرے. ایک کمرے میں 8 بیڈ لگے ہوتے ہیں، سب مرد عورتوں کے ایک جگہ سونا پڑتا ہے، تو بہرحال یہ بالکل ناجائز ہے. ایک کمرے میں عورتیں اور مرد کبھی اکٹھے نہ سوئیں. 8 بیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ تم پیسے اتنے دیتے ہو نا، وہ وہی سستا کمرہ دیں گے تاکہ سارے پیسے 8 پہ تقسیم ہو جائیں. تم اگر مہنگا لوگے تو ایک میاں بیوی کے لیے الگ بھی لے سکتے ہو،
اچھا دوسرا یہ بھی کرو کہ اس میں اگر تم سب مسلمان ہو، مرد ایک کمرے میں ہو جائے، عورتیں ایک کمرے میں ہو جائیں، اگر اس کا بھی حل نہ ہو تو کمرے کے درمیان میں رسی ڈال کے اس کے اوپر کپڑے ڈال دو، عورتیں ایک طرف ہو جائے، مرد ایک طرف ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آدمی ہے، نیند کھلتی ہے، کس حال میں سوئی ہوئی ہے، اللہ عالم۔ اتصال مانا صفیں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ پہلے 3 چکر میں رمل نہ ہوئے تو بہرحال دم تو کوئی نہیں پڑے گا، لیکن سنت سے تو معلوم ہو گیا نا۔ ہمارے علاقے میں لڑکی کا بچپن میں نکاح کر دیا، بچے جوان ہوئے تو ناراضگی کا رشتہ ٹوٹ گیا، لڑکا طلاق نہیں دیتا، لڑکی نے عدالت سے صحیح نکاح کرا لی۔ دوسری جگہ تو اب کچھ لوگوں نے کہیں فتویٰ ہے لڑکی اس کے والدین اور جو لوگ شادی میں شریک ہوئے تھے سب کی طلاق، کسی کی طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، قاعدہ یہ ہے کہ بچپن میں اگر والدین نے نکاح کر دیا، لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کر دے تو انکار کر سکتے۔ والد فوت ہوا، ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں وارث ہیں، بھائی کہتا ہے جو جائیداد آپ کے نام ہے مجھے واپس کر۔ کیوں واپس کر دیں؟ بھائی کو 2 حصے ملیں گے، لڑکیوں کو ایک حصہ ملے گا، کیوں تمہیں کیوں واپس کر دیں؟ اگر احرام کی حالت میں چند سیکنڈ کے لیے سر پہ کپڑا جا پڑا کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کے بعد خیال آیا کہ کسی کو بخش دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ شروع کرنے کے وقت جو نظر ہے حجر اسود کی طرف ہو اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے شروع کرے یا ایک ہاتھ سے، لیکن نظر ادھر ہوگی کعبۃ اللہ کی طرف۔ جب چلنا شروع کرے اب نظر نیچے۔ اگر 2 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں جائز ہے۔ مسجد میں ذکر اونچی آواز سے یا خاموش، اگر لوگ نہ ہوں تو اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر پڑھنے والوں کو اثر ہوتا ہے پھر ایسا کرو۔ بہرحال جو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان کو اللہ ہدایت۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہو کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، پھر کیا مانا؟ اچھا رکوع اگر مل جائے رکعت ہو جاتی کہ فاتحہ کہاں گئی؟ پھر ان جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے حضور کی امت کو بخش دو۔ 1400 سال ہو گئے ابھی تک تیرے نماز کے جھگڑے بھی ختم نہیں ہوئے۔ سب کی نماز ہوتی ہے، اللہ قبول کرے۔ جو لوگ ڈپو کا کاروبار کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ ڈپو کا مجھے کیا پتہ ڈپو کیا ہوتا ہے؟ دل میں وسوسے آتے ہیں، آنے دو، یہ تو علامت ہے ایمان کی۔ تمہارے اندر ایمان نہ ہو